إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر صاحب حوض کوثر شافی محشر سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس تاریک دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق و باطل سے، ہدایت کو گمراہی سے، نور کو تاریکی سے چھانٹ کر دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔ معزز سامعین و سامعات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر قائم رہتے ہیں، ایمان کے عملی تقاضے پوری کرتے ہیں، حقیقت میں امن کے حقدار وہی ہیں، چین کے حقدار وہی ہیں، سکون کے حقدار وہی ہیں۔ زندگی میں امن انہی کے لیے ہے، چین انہی کے لیے ہے، سکون انہی کے لیے ہے۔ حضرات، اس وقت موجودہ دنیا میں اور موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان ہے اور سب کچھ رہتے ہوئے پریشان ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان ہے اور سب کچھ رہتے ہوئے پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، عہدہ و منصب ہے، کاروبار و تجارت ہے،
کچھ ہے اور سب کچھ رہتے ہوئے انسان آج پریشان حال ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اسی قدر پریشان ہے. آج تاریخ انسانی میں آج سے پہلے کبھی اتنے نفسیاتی مریض کے ڈاکٹر نہیں پائے گئے جتنے آج پائے جاتے ہیں. تاریخ انسانی میں اتنے کبھی مریض نہیں پائے گئے جتنے نفسیاتی مریض آج پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرات تاریخ انسانی میں کبھی نفسیاتی مریض کے اتنے اسپتال نہیں پائے گئے جتنے آج پائے جاتے ہیں. یہ انسانی زندگی اور انسانوں کا یہ حال ہے. حضرات اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ یہ انسان اتنا کیوں پریشان ہے. ان کا ظاہر سجا ہوا ہے, ان کا ظاہر سجایا ہوا ہے, اور انسان صبح سویرے بن سور کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ان کا ظاہر حسین ہے, ان کا ظاہر خوبصورت ہے, ان کا ظاہر حسین و جمیل ہے, مگر اندر سے انسان اسی قدر مضطرب ہے, اندر سے انسان اسی طرح سے کھوکھلا ہے, اور اندر سے انسان اسی قدر بے چین ہے. یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب, یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانے کس کرب کا اظہار کرے ہے. حضرات آج انسان کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے پھر بھی انسان پریشان ہے, اور سب کچھ رکھتے ہوئے بھی پریشان ہے. تاریخ میں کبھی انسان اس قدر پریشان نہیں دیکھا گیا. یہ جو اضطراب انسانی زندگی میں نظر آتا ہے, یہ جو بے اطمینانی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے, یا جو بے چینی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے, اسباب کیا ہیں, عوامل کیا ہیں, کیا سبب ہے؟ قرآن مجید سے جب ہم سوال کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں, تو اس بیماری اور انسان کی اس مرض کی قرآن و حدیث میں تشخیص کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو انسان اپنا لے تو اپنی زندگی کا سکون گنوا بیٹھتا ہے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب انسان کا اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی جو انسان کا خالق ہے, انسان کا مالک ہے اور انسان کا معبود حقیقی ہے, انسان اس پیدا کرنے والے رب سے دور ہو جائے, اس کے قرآن سے دور ہو جائے, اس کی تعلیمات سے دور ہو جائے, اس کی نازل کردہ شریعت سے دور ہو جائے, اس کے قانون سے دور ہو جائے. جب یہ انسان ایسا کرتا ہے تو زندگی کا سکون گوا بیٹھتا ہے. انسانوں کو سکون اللہ سے جڑنے میں ہے, اللہ کی بندگی میں ہے, اللہ کی عبادت میں ہے. جس کی زندگی میں بندگی نہیں, اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون منہدم کر ڈالا ہے. اب اسے زندگی میں سکون نہیں ملے گا, اب اسے سکون نہیں ملے گا. قرآن مجید تنبیہ کے طور پر علل اعلان یہ اعلان کرتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ, اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ, اے سکون کے متلاشیوں کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ. آپ کو سکون چاہیے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل سکتا ہے, اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان مل سکتا ہے, اور اللہ کے ذکر ہی سے تمہارے دلوں کو چین مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے, تمہارا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کلام میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رات کا سکون اس کے ذکر میں رکھا ہے. جس شخص کے زندگی میں جس قدر ذکر الہی ہوگا, یا جو شخص جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا, اتنا ہی اس کے زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا.
تو اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ یاد رکھیے ایمان امن سے مشتق ہے، ایمان اور امن میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں ایمان، وہ امن سے نکلا ہوا ہے، یعنی جس کی زندگی میں ایمان ہوگا حقیقت میں اس کی زندگی میں امن ہوگا، اور جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہوگا تو اس کی زندگی میں حقیقی معنوں میں امن نہیں ہو سکتا، امن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرات آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو ابتدائی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات اس میں دہرائی ہے، کَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہ کی، شرک کی ملاوٹ نہ کی، گناہ اور معصیت کی ملاوٹ نہ کی، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بندگی اور عبادت میں سکون کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میرا دل کا چین اور سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کبھی کبھی بلال سے کہا کرتے تھے، اے بلال ارحنا بالصلاۃ، ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اقامت کہو، اقامت کہہ کر نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے مجھے آرام پہنچاؤ۔ حضرات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس روئے زمین پر جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت صبح و شام کر رہا ہے، گویا وہ اپنی زندگی کے سکون کو گوا رہا ہے، چاہے یہ بغاوت شرک کے ذریعے ہو اور اس طرح سے کفر کے ذریعے ہو، نفاق کے ذریعے ہو، یا پھر گناہ اور معصیت کے ذریعے ہو۔ اس روئے زمین پر انسان اگر اللہ سے بغاوت کرے گا، یہ بغاوت اسے سکون زندگی سے محروم کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سبب ہے۔ چنانچہ اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، اللہ سے قریب ہونے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جانے میں ہے۔ یہاں سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سبب ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اگر اللہ سے انسان جڑ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ دوسرا سبب اور دوسری چیز انسانوں کے لیے کہ وہ انسان اگر زندگی کے سکون کو گواتا ہے تو وہ ہے زندگی کا دوسرا اہم ترین سبب جو ہے وہ حرص و ہوس ہے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے، قناعت بہت بڑا سکون سامان ہے۔ آپ محنت کیجئے، دنیا میں جستجو کیجئے، جد و جہد کیجئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، جس معیار پر رکھا ہے، اس پر اکتفا کیجئے۔ ہمیشہ اونچے اونچے خواب دیکھنا، ہمیشہ اونچے اونچے لوگوں پر نظر رکھنا، یہ ایسی بھوک ہے، یہ ایسا جذبہ ہے، جتنی آپ مٹاتے جائیں گے یہ جذبہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، یہ بھوک مٹنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کو 2 وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ اس پر بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ یہ حرص ہوس ہے، یہ لالچ ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اس بھوک اور اس لالچی انسان کی بھوک کو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی اس کے بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ تو حرص ہوس قناعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی دولت ہے۔ انسان محنت کرے، جستجو کرے، جد و جہد کرے، اس کے بعد کرنے کے بعد جس حال میں، جس پوزیشن میں، جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں بڑی پیاری تعلیم دی گئی، آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ کمتر کو دیکھو گے تو ہمیشہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر گزار بنو گے، اور دنیا کے معاملے میں اگر آپ ہمیشہ اوپر کو والے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں رکھنے کے باوجود بھی آپ ناشکرا بنو گے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو قناعت بہت بڑی دولت ہے، قناعت بہت بڑا سکون سامان ہے۔ حرص و ہوس انسان کی زندگی سے سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، اور اس کے بعد اللہ نے جس معیار پر رکھا ہے اس پر اکتفا کرے۔ اور اس طرح سے حضرات یہ حرص و ہوس جو ہے، انسان کے پاس بنگلے موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، اور اس طرح سے تعلقات موجود ہیں، پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ اس چیز نے اس کو پریشان کر رکھا ہے، یہ لالچ ہے، جسے قرآن مجید تکاثر کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسان، اے لالچی انسان، تمہیں دنیا کی چاہت نے اور دنیا کی مزید خواہش نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم اس خواہش اور اس لالچ میں آ کر تم نے مقصد حیات کو بلا دیا ہے، اور تم یہاں تک کہ تم غافل ہو اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ تم بیدار نہیں ہوگے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس نہ آ جائے اور تم قبرستان نہ پہنچ جاؤ، تب تک تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگے۔ تو یہ حرص و ہوس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سکون زندگی کو برباد کر دیتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ حرص و ہوس سے بچے۔ تیسری چیز اور تیسرا سبب حضرات یہ ہے کہ حسد کا جذبہ۔ میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جل رہا ہوں، میں دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جل رہا ہوں، میں دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جل رہا ہوں۔ رشتہ دار کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، رشتہ دار کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، دوسروں کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ جذبہ حسد ہے، یہ جذبہ حسد ہے۔ سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے کہ اس کی یہ ترقی ختم ہو جائے، رک جائے، یہ جذبہ حسد ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللعین فیبدیہ، کہ یہ جذبہ اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر رکھا ہے۔ جب کسی کی خوشی کی خبر کسی کے بارے میں ہمیں سنائی دیتی ہے، کسی کی ترقی کے بارے میں کوئی نیوز ہمیں ملتی ہے، یہ جذبہ اٹھتا ہے، یہ جذبہ اٹھتا ہے۔ اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے دبانے کی ضرورت ہے، اسے اس نفس کے سر سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ جذبہ حسد اللہ نے، یہ دنیا امتحان ہے، اور امتحان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ ہر ایک کے اندر رکھا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ما خلا جسد من حسد، کہ کوئی دل ایسا نہیں، کوئی جسم ایسا نہیں، کوئی جان ایسی نہیں کہ اس کے اندر حسد کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، تو اس جذبے کو دبا دیتا ہے، اس جذبے کو چھپا لیتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّعِينُ، اور جو کمینہ پن جس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا کمینہ پن ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے قول کے ذریعے ہو، چاہے فعل کے ذریعے ہو، چاہے اس طرح سے اپنی شرارتوں کے ذریعے سے ہو۔ اس لیے اس جذبے کو مارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کے بہت سارے سر ہیں، ان میں سے اس شر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لي شأني كله ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے زندہ جاوید، اے کائنات کو تھامنے
سامنے والے رب میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھے میرے نفس کے سر سے مجھے بچا لے، لمحے بھر کے لیے اور سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اگر انسان اس صبح و شام اس اذکار کو پڑھتا ہے گویا اپنے نفس کے سر سے اپنے آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ آگاہ ہونا چاہیے اور آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نفس کی برائی ہے جسے انسان کو دبانے اور کچلنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ایسا حاسد انسان خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، سامنے والے کے بگاڑنے سے پہلے خود اپنی آپ بگاڑ لیتا ہے۔ اس لیے حسد جیسی صفت سے اور مذموم صفت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات آپ دیکھیے گا بہت سارے جو ہمارے اسباب ہیں ہمارے سکون زندگی کو برباد کرنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے خاندانی جھگڑے، ہمارے گھروں میں جو ہے جھگڑوں کا ماحول ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا، میاں کا بیوی سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا والدین سے جھگڑا۔ ان جھگڑوں کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ مسئلے کہاں نہیں پیدا ہوتے، مسئلے کہاں نہیں پیدا ہوتے، الجھنیں کہاں نہیں پیدا ہوتی، طبیعتوں اور مزاجوں میں ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ جب ایسے موقع آ جائیں تو یہ تو زندگی ہے، زندگی میں یہ سب ہوگا ہی۔ جب ایسے موقع آ جائیں تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضرات زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھ کر بھی انسان کو وہاں سے ایسے گزر جانا پڑتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جسے سن کر وہاں سے ایسے گزر جانا پڑتا ہے جیسا کہ ہم نے سنا نہیں۔ اگر ہر جگہ رکتے ہیں آپ، ہر چیز سنتے ہیں آپ، وہاں پر آپ تجزیہ کرتے ہیں تو مسئلے پیدا ہوں گے، جھگڑے ہی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ قرآن کی کیا عظیم تعلیم ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کا بدلہ بھلائی سے دو۔ یہ قرآن کی عظیم تعلیم ہے۔ اور کہا کہ یہ بڑے جگرے والے کا کام ہے، بڑے نصیبہ والے کا کام ہے، بڑے ارباب عظیمت کا کام ہے۔ یہ ہر انسان کی بات کی بس کی بات نہیں۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ جب انسان برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کا کرے، معاملہ کرے تو ایسے وقت میں شیطان اسے ورگلائے گا، اسے بدلہ لینے پر ابھارے گا، اسے انتقام لینے پر ابھارے گا۔ فوراً قرآن نے کہا کہ اما ينزغنك الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ جب انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو ایسے وقت پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ کوئی عام بات، آسان کام نہیں ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ تو بڑا ارباب عظیمت کا کام ہے اور یہ بڑا صبر کرنے میرے وہ صابر بندے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ حضرت اس طرح سے اسباب زندگی کے سکون کو برباد کرنے والے چیزوں میں سے ایک چیز ہے راتوں کے جاگنے کا کلچر۔ راتوں کے جاگنے کا کلچر، رات کے ایک بجے تک جاگنا، دو بجے تک جاگنا، پوری رات جاگنا، یہ اسلامی کلچر کے خلاف ہے اور ان سے سکون زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بنا ایسی چیزوں میں ہم راتیں جاگتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھ کر جاتے اور گھر میں سونے کی تیاری کرتے۔ راتیں جو ہے ہماری معصیتیں بھری راتیں ہیں، ہماری راتیں اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی راتیں ہیں، ایسے مشغولیتیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری راتیں فلموں میں، موسیقی میں اور اس طرح سے لا یعنی گپ شپ میں اور اس طرح سے ایسے ہی گزر رہی ہے۔ یہ زندگی اور زندگی کے جو اوقات ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، تو ان اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے انسان یہ کرے کہ راتوں میں سونے کا جلد اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، عشاء کے بعد گھر جاتے اور فوراً سونے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بات چیت سے، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ یہ 3-4 اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہت سارے اسباب ہیں جو سکون زندگی کو برباد کرنے والے ہیں، مگر ان چند اسباب کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے، سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔